نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم صدق الله مولانا العظيم. محترم جناب علامہ محمد ذیشان صاحب، محترم جناب محمد ارشد کھٹانہ صاحب، محترم المقام جناب علامہ عاصم صاحب، اور بہت پیاری آواز کے مالک جناب محمد عبدالقادر صاحب، معزز سامعین اکرام اور حاضرین محترم، اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ جس کی توفیق سے ہمیں آقا علیہ السلام کی غلامی نصیب ہوئی اور ان کی نسبت سے ایمان جیسی نعمت میسر آئی. محترم ارشد کھٹانہ صاحب تعارف کروا رہے تھے اور محترم عبدالقادر صاحب بھی ذکر کر رہے تھے میرے بارے میں. میں اپنا تعارف جو سمجھتا ہوں وہ ایک شعر میں بیان کر دیتا ہوں. آج صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کانفرنس ہے اور وہ شعر بھی اس حوالے سے ہے کہ آل صدیق ہوں میں، یہی ہے نسبت میری. آل صدیق ہوں میں، یہی ہے نسبت میری، میں نے ورثے میں محمد کی محبت پائی ہے. مجھے کچھ عرصہ ہوا ادھر آئے ہوئے اور ایک دل پر بوجھ تھا جب میں نوجوانوں کو دیکھتا تھا کہ ان کا مستقبل کیا ہوگا، اور اللہ گواہ ہے کیونکہ ادھر آ کے دیکھا تو وہی ٹپیکل انداز ہے. نوجوان نسل علماء سے بھاگ رہی ہے، اس کا جو بھی قصور والدین کا ہے یا علماء کا ہے. لیکن آج محترم عاصم صاحب کو اور ان کی سوچ کو دیکھ کر کچھ حوصلہ ہوا کہ نہیں، انشاءاللہ ہمارے بچوں کا مستقبل ہے. میں نے ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی جس میں اللہ رب العزت نے حقوق کی بات کی. اسلام کے اندر ایک نظام ہے واجبات کا اور حقوق کا. جب آپ کے ساتھ کوئی احسان کرتا ہے، کوئی آپ پر انعام کرتا ہے، تو پھر اس کا کچھ حق ہوتا ہے جو آپ اس کو لوٹاتے ہیں. مثلا اللہ پاک نے ماں باپ کے حوالے سے کہا کہ آپ کے والدین جو ہیں آپ کے ساتھ اتنی شفقت کرتے ہیں، آپ پر اتنا انعام کرتے ہیں، اپنی جان مارتے ہیں آپ کے مستقبل کے لیے. تو فرمایا کہ جب وہ بوڑھے ہو جائیں، اور یقینی بات ہے جب وہ بوڑھے ہو جائیں گے تو ان کی طبیعت ایسی ہو جائے گی کہ وہ آپ کو ایسی باتیں کہیں گے کہ آپ کو اف کہنا پڑے گا. تو فرمایا کہ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، فرمایا ان کو اف نہ کہنا. کیوں؟ کہ یہ ان کے حقوق میں سے ہے کہ ان کو اف نہ کہا جائے. تو اللہ رب العزت کے بھی کچھ حقوق ہیں. اللہ پاک نے ان پر اتنا انعام کیا تو اس کے حقوق میں سے جو سب سے بڑا حق ہے وہ یہ ہے کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے. تو فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگوں اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں تخلیق کیا. مطلب کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. اس نے تمہارے پر اتنا انعام کیا کہ تمہارے ماں باپ کے لیے ان کا حق ہے کہ ان کو اف نہ کہو. لیکن ایک لمحہ ایسا بھی تھا کہ جب تمہارے ماں باپ کو بھی تمہارا نہیں پتا تھا کہ تمہیں کیا چاہیے جب تم اپنی ماں کے پیٹ میں. اس کا اشارہ اللہ پاک نے سورہ ضحیٰ میں دیا. فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ. آج تک تو آپ اس کو ایک دوسرے تناظر میں سنتے رہے. آج میں آپ کو اس کی نئی تفسیر بتا رہا ہوں. اصول تفسیر کا قاعدہ ہے العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. جو اعتبار ہوتا ہے وہ عموم لفظ کا ہوتا ہے، خصوص سبب کا نہیں ہوتا. دیکھنا یہ ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ چاشت کی قسم واللیل اذا سجا، اور رات کی قسم جب وہ چھا جائے. اور اس کے بعد جو مضمون بیان کیا وہ فرمایا کہ ما ودعک ربک وما قلی، اے انسان ہم نے تجھے تنہا نہیں چھوڑا. عجیب بات ہے. دیکھنا یہ ہے کہ اللہ پاک جب قسم کھاتا ہے کسی صورت کی ابتدا میں یا بیچ میں، اور اس کے بعد جو وہ مضمون ہوتا ہے جس کے لیے وہ قسم کھا رہا ہے، اس مضمون کا اور اس قسم کا آپس میں ایک تعلق ہوتا ہے. تو
تو دیکھتے ہیں وہ کیا تعلق ہے کہ چاشت کی قسم کھانا، یعنی چاشت کا تعلق اور رات کا تعلق اس چیز سے، اس مضمون سے کہ اے انسان ہم نے تجھے تنہا نہیں چھوڑا. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ انسان ہم نے تجھ پر جو کہا کہ ہماری ہی عبادت کرو، ہم نے تجھ پر دیکھ انعام کیا کیا کیے کہ چاشت کی قسم اس وجہ سے کھائی کہ چاشت کا لمحہ اور چاشت کا وقت وہ ہوتا ہے جس وقت ہر چیز اپنے اصل منظر کے ساتھ آپ کو نظر آتی ہے. یعنی رات کو ہو سکتا ہے کہ جو چیز اس کی اصل صورت ہے وہ آپ کو نظر نہ آئے اصل صورت میں، اور ہو سکتا ہے جب سورج اپنے جوبن پر ہو اس وقت بھی شاید وہ، کیونکہ سورج ہوتا ہے تو آنکھ کھل جاتی ہے تو صحیح طرح آپ دیکھ نہ سکیں، لیکن چاشت کا وقت ایسا ہوتا ہے کہ ہر چیز آپ کو اپنے اصل حسن کے ساتھ نظر آتی ہے. تو فرمایا کہ چاشت کی قسم اس وجہ سے کھائی اے انسان ہم نے تجھے تنہا اس دنیا میں نہیں بھیجا، تیری تفریح کے لیے. دیکھ دنیا میں ہم نے ساتھ کیا کیا بنایا، کیا خوبصورتیاں بنائی. اور ٹھیک ہے تجھے پیٹ دیا، تم نے کمانا ہے، دن رات محنت کرنی ہے، تو ایسا بھی نہیں ہے کہ سارا دن ہی بس دیا ہے اور چاشت کا وقت دیا ہے اور یہ خوبصورتیاں دی ہیں. انسان خوبصورتیاں دیکھ دیکھ کر تھک بھی جاتا ہے. واللیل اذا سجا، تجھے تنہا نہیں چھوڑا، رات تیرے لیے آرام کے لیے بھی بنائی. والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی، ہم نے تجھے تنہا نہیں چھوڑا. اور ہم تجھے آزمائش دیتے ہیں تو یہ نہ سمجھ بیٹھیں کہ ہم تجھ سے کوئی ناراض ہوں گے، تجھ سے ناراض بھی نہیں ہوئے. اس کی تصور آتے ہوئے بات ہو رہی ہے. ما ودعک ربک وما قلی، تو فرمایا ہم نے تجھے تنہا نہیں چھوڑا اور تجھ سے ناراض بھی نہیں ہوئے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور آگے دیکھتا جا کہ ہر آنے والا لمحہ جو ہے ہم تجھے مزید ہی عطا کریں. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. اب آقا علیہ السلام کیونکہ سبب نزول کے اعتبار سے اگر تفسیر کرے تو وہ اور ہے اور وہ معنی بھی چینج ہو جائیں گے، میں عموم کے اعتبار سے تفسیر کر رہا ہوں. تو فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کہ ہر آنے والا لمحہ دیکھتا جا تیری زندگی پہ، تو ہم پر توکل کر کے تو دیکھ، توکل کر کے تو دیکھ. تو پیدا ہوا تھا تو بول نہیں سکتا تھا، تو تجھے ہم نے دیا ہی، تو اب کون سی چیز آ گئی، وہی رب ہے. تو توکل کر کے تو دیکھ، ہر آنے والے لمحہ جو ہے وہ ہم تجھے مزید عطا کریں اور وہ پچھلے سے بہتر ہوگا. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور اتنا دیں گے کہ تو ان قریب راضی ہو جائے. اس پر یقین نہ آئے تو فرمایا کہ غور کر، الم یجدک یتیما فآویٰ، کیا ہم نے تجھے یتیم نہیں پایا تھا. یتیم کہتے ہیں تنہا کو، یتم سے نکلا ہے تنہا کو. جب کوئی شخص ہو اور وہ بالغ نہ ہو، نابالغ ہو، اور اس کے باپ کا سایہ اس کے سر سے اٹھ جائے تو اس کو یتیم کہتے ہیں اگر نابالغ ہو، کیونکہ وہ اب تنہا ہو جاتا ہے. تو فرمایا کہ کیا ہم نے تجھے تنہا نہیں پایا، کب؟ جب تو اپنی ماں کے پیٹ میں تھا. اس وقت تو تیری ماں کو نہیں پتا تھا تجھے کتنا ٹیمپریچر چاہیے. وہ بھی دیکھ، الم یجدک یتیمن، یاد کر تو تنہا تھا، فآویٰ، ہم نے تیرا خیال رکھا. فآویٰ، اسی اللہ نے تجھے ٹھکانہ دیا تھا، خیال رکھا تھا. ووجدک ضالا فہدیٰ، پھر تو جب پیدا ہوا، ووجدک ضالا، تو تجھے پھر ہم نے لا علم پایا. وہ میں نے ذکر کر دیا، حضور کے لیے ترجمہ کریں گے تو وہ اور ہوگا، ایک عام انسان کے لیے. فرمایا تجھے لا علم پایا، فہدیٰ، جب تو پیدا ہوا تو تجھے کس نے بتایا کہ اس طرح تجھے بھوک لگے تو تو نے اپنی ماں سے مانگنا ہے. ووجدک ضالا، ہم نے تجھے لا علم پایا، فہدیٰ، ہم نے تجھے سکھایا. فہدیٰ، اسی رب نے تجھے سکھایا. ووجدک عائلا فاغنیٰ، پھر تو بڑھتا گیا، پھر تجھے اپنی لائف سروائیو کرنے کے لیے محتاجی تھی کہ کوئی فن سیکھے یا کسی اسکول میں جا کے، کالج میں، یونیورسٹی میں جا کے پڑھے. تو ووجدک عائلا، ہم نے تجھے محتاج پایا، فاغنیٰ، ہم نے تجھے غنی کر دیا. اب یہ بیان کر کے غور کرے، آپس میں تعلق آیات کا بیان کر کے فرمایا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، انسان یاد کر تو بھی ایک وقت یتیم تھا، محتاج تھا. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، اب اگر کوئی یتیم تیرے پاس آئے تو فَلَا تَقْهَرْ، فرمایا کہ اس کو جھڑکا نہ کر، اس کو تقہر، اسے سختی کے ساتھ پیش نہ آیا کر.
فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. اور اگر سائل اور محتاج آئے تو یاد کر تو بھی ایک وقت محتاج تھا. پچھلے مضمون میں بیان کیا تو بھی ایک وقت محتاج تھا. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ تو اس کو نہ کیا کر, کچھ دے دیا کر. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اور یہ جو ہم نے تجھ پہ انعام کیے, اتنے انعام کیے, تو فرمایا اس کا چرچا کیا. تو فرمایا اتنا انعام کیا کب سے کیا, جب تیرے والدین بھی تیرے بارے میں خیال نہ رکھ سکتے تھے تب سے کیا. اور تجھے عدم سے وجود دیا, اتنا احسان کیا. تو اللہ پاک کے حقوق میں سے ہے کہ اس کی عبادت کی جائے. تو فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم. اے لوگوں اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں تخلیق کیا. تو یاد رکھ لیں کہ جس طرح, بڑی قابل غور بات ہے, جس طرح اللہ کے حقوق میں سے ہے کہ اس کی عبادت کی جائے, اسی طرح آقا علیہ السلام کے حقوق میں سے ہے کہ حضور پر درود پڑھا جائے. حضور پر درود پڑھا جائے. حضور کا ہم پر احسان کہ آقا علیہ السلام زندہ ہیں ہمارے لیے. اگر حضور زندہ نہ ہو, یہ یاد رکھیں, حضور اگر, یہ جو کہا جاتا ہے کہ زندہ نہیں, اگر زندہ نہ ہو تو ہم میں سے کوئی شخص بھی زندہ نہ ہو. وہ تو ایک رات آقا علیہ السلام معراج کی رات اللہ پاک نے بلایا تو ایک لمحے کے لیے, ہمارے لیے ایک لمحے کے لیے زمین سے اٹھے تھے تو زمین ساکن ہو گئی, زمین ساکن ہو گئی تھی. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آقا علیہ السلام فنا ہو گئے ہوں اور ہم زندہ ہوں. تو ہمارا زندہ ہونا دلیل ہے اس پر کہ آقا علیہ السلام بھی زندہ ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا, ابو داؤد میں حدیث آتی ہے, فرمایا ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد علیہ السلام. شیخ الاسلام نے اس کا بڑا پیارا مفہوم بیان دیا. فرمایا ما من احد, یہ نہ سمجھنا کہ میری روح جسم سے نکل گئی. فرمایا کہ ہاں نکلی تھی ایک لمحے کے لیے تاکہ کل نفس ذائقۃ الموت کا قول سچا ثابت ہو سکے, ذائقہ موت کا قول سچا ثابت ہو سکے. نکلتے ہی میری روح نے سوال کر دیا, مولا مجھے کہاں رکھنا ہے, مجھے کہاں رکھنا ہے. جو نیک لوگ ہیں ان کی روحیں علیین میں جاتی ہیں, جو کفار ہیں فجار ہیں ان کی روحیں سجین میں جاتی ہیں. روح بولی میں مصطفیٰ کی روح ہوں, مجھے کہاں رکھے گا. تیرا وعدہ ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ, کہ ہر آنے والا لمحہ پچھلے لمحے سے بہتر ہوگا. تو جس میں مصطفیٰ کے لیے بھی بہتر ہوگا تو روح مصطفیٰ کے لیے بھی بہتر ہوگا. مولا 63 برس میں مصطفیٰ کے جسم میں رہی ہوں, اب نکال تو اس سے کسی بہتر جگہ پہ رکھنا. مولا نے کہا روح پاک مجھے اپنی عزت کی قسم جس میں مصطفیٰ سے بہتر جگہ کوئی نہیں. حضور زندہ ہیں جسم سے بھی اور روح سے بھی. تو آقا علیہ السلام کا درود پڑھنا یہ حضور کے حقوق میں سے ہے, حضور کے حقوق میں سے ہے. حضرت آپ کو معلوم ہے آقا علیہ السلام کا جب وصال ہوا, ظاہری وصال, تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار اٹھائی. فرمایا جس نے کہا کہ آقا علیہ السلام کا وصال ہو گیا ہے میں اس کا سر قلم کر دوں گا, اس کا سر قلم کر دوں گا. اب حقیقت کیا تھی؟ لوگ کہتے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکے, اس وجہ سے انہوں نے کہہ دیا کہ جس نے کہا کہ حضور فوت ہو گئے ہیں, وصال کر گئے ہیں, اس کا سر قلم کر دوں گا. یہ بات آج تک میری سمجھ میں نہیں آئی. حضور نے تو فرمایا کہ عمر کی زبان پہ حق بولتا ہے, وہ جذبات میں آئے یا نہ آئے یہ تو بات کی بات, لیکن عمر جو کہتا ہے وہ حق کہتا ہے. تو پھر ہوا کیا, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا شان ہے, وہ تحمل دیکھیں, وہ جو 3 راتیں گزاری تھی غار ثور میں آقا علیہ السلام کے ساتھ, تو آ کے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ لیا اور ایسے دیکھا, بس آنکھوں میں سمجھایا عمر کہہ تو تم ٹھیک رہے ہو, لیکن بات یہ ہے جو تم دیکھ رہے ہو وہ سب نہیں دیکھ رہے, جو تم دیکھ رہے ہو وہ سب نہیں دیکھ رہے. ایسا ہوتا ہے جو کچھ لوگ دیکھا کرتے ہیں وہ سب نہیں دیکھا کرتے, وہ سب نہیں دیکھا کرتے. تو آقا علیہ السلام کے حقوق میں سے ہے کہ حضور پر درود پڑھا جائے. اور کیوں پڑھا جائے میں نے بتایا, سب سے بڑا حضور کا احسان ہم پر کہ حضور ہمارے لیے زندہ ہے. اگر حضور زندہ نہ ہوتے تو ہم زندہ نہ ہوتے. آپ کو معلوم ہے شہید کو آپ مردہ نہیں کہہ سکتے. کیوں مردہ نہیں کہہ سکتے؟ قرآن نے کہا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ, جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے اس کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے.
آپ دیکھتے تو نہیں اسی طرح ایک ہی طرح دفناتے ہیں آپ جا کر، اب کیا فرق کیا ہے؟ لیکن فرمایا کہ عام بندے کو دفناؤ تو کہہ لو فوت ہو گیا، مر گیا، لیکن شہید کو مردہ کہا کافر ہو جاؤ۔ کیوں؟ اللہ کا حکم ہے۔ فرمایا وہ زندہ ہے اور تمہیں شعور نہیں ہے۔ وہ زندہ کیوں ہے؟ مفسرین نے اور محدثین نے بیان کیا کہ شہید جب مرتا ہے تو تلوار نے اس کو مار دیا، گولی نے اس کو مار دیا، جس طرح ہر شخص مرتا ہے۔ ایک عام شخص ہے، اس کو گولی لگی، آپ نے کہا مر گیا، اور ایک ادھر شخص ہے جو اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا، اس کو گولی لگی ہے، تلوار سے اس کا سر قلم ہوا، تو کہا کہ اس کو مردہ نہ کہنا، وہ شہید ہے۔ کیوں؟ محدثین نے فرمایا کہ اس لمحے جس ٹائم اس کو تلوار نے مارا، اسی لمحے اس کو اللہ کی زیارت ہوتی ہے۔ وہ جو اللہ کی زیارت ہوتی ہے اس نے اس کو دائمی حیات دے دی، اس نے اس کو دائمی حیات دے دی، مطلب کہ اس نے اس کو فنائیت سے ختم کر دیا اور بقا دے دی۔ یہ بات آج تک میری سمجھ میں نہیں آئی کہ شہید کو مردہ نہیں کہہ سکتے، اس وجہ سے کہ اللہ کے دیدار نے، اور وہ دیدار اس آنکھ سے نہیں ہوتا، باطن کی آنکھ سے ہوتا ہے، تو اللہ کے دیدار نے جو باطن کی آنکھ سے ہوا اس کو بقا دی، فنا نہیں کیا، اور جس آنکھ نے اپنی ظاہری آنکھ سے معراج کی رات اللہ کو دیکھا ہو اس کو فنا کہتے ہیں۔ اس کو فنا کہتے ہیں، جس نے ظاہری آنکھ سے اس رب کو دیکھا۔ تو آقا علیہ السلام کے جتنے احسانات ہیں، تو حضور کا سب سے بڑا جو احسان ہے وہ ذکر کیا، اور حضور کے حقوق میں سے ہے کہ حضور پر درود پڑھا جائے، حضور کے حقوق میں سے حضور کا ادب کیا جائے، حضور کے حقوق میں سے حضور کا ادب کیا جائے، حضور کے حقوق میں سے جو حضور فرمائے اس پہ عمل کیا جائے۔ اور حضور نے فرمایا، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت پر واجب ہے کہ میرے ابو بکر کا شکریہ ادا کرے۔ بعد میں فرمایا کہ میری امت پر یہ واجب ہے کہ میرے ساتھی میرے ابو بکر کا شکریہ ادا کرے۔ یہ ابو بکر کی شان ہے۔ ہر شخص جو ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا میں نے ہر شخص پر اسلام پیش کیا، تو کوئی ایسا شخص نہیں تھا کہ جس نے تھوڑا وقت نہ لیا ہو۔ کسی نے معجزہ مانگا، معجزہ دیکھنے کے بعد اسلام قبول کیا، کسی نے وقت لیا، وہ ابو ہریرہ ہو یا عمر فاروق ہو۔ ابو ہریرہ نے 6 ہجری میں اسلام قبول کیا، وقت لگا، لیکن فرمایا کہ میرا ابو بکر جب میں نے اسلام پیش کیا تو اس نے ایک لمحہ بھی انتظار نہیں کیا اور فوراً مجھ پر ایمان لے آیا۔ اور ایک واقعہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا واقعہ جو ہے سننے والا ہے۔ اسلام آقا علیہ السلام کی بعثت سے پہلے ابو بکر صدیق کے قافلے پر شام جا رہے تھے، تو راستے میں انہوں نے خواب دیکھا کہ ان کی گود میں ستارے اور چاند آ کر گرے۔ تو ادھر راہب تھا اور وہ تعبیر دیا کرتا تھا خوابوں کی، جا کے پوچھا تو اس راہب نے کہا کہ جو آخری نبی آنے والے ہیں تم ان کے سب سے پہلے صحابی ہو۔ وقت گزر گیا، آقا علیہ السلام نے اسلام پیش کیا، اناؤنسمنٹ کی، اپنی بعثت کی، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نے بتایا کہ ایسے شخص ہے، اور حضور نے خود فرمایا کہ اس نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ تو لوگ پوچھا کرتے تھے ابو بکر صدیق سے ساری زندگی، وہ کہتے تھے کہ فلاں نے فلاں معجزہ دیکھا تو اسلام قبول کیا، فلاں نے فلاں فتوحات دیکھی تو اسلام قبول کیا، فلاں نے پتھروں کو کلمہ پڑھتے ہوئے دیکھا تو اسلام قبول کیا، فلاں نے چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا تو اسلام قبول کیا، تم بتاؤ تم نے کیا دیکھا؟ وہ پریشان جواب میں دیتے تھے، لیکن سوالوں کی جب بھرمار ہو گئی تو ایک دن آقا علیہ السلام کے پاس چلے گئے، کہا کہ حضور لوگ یہ سوال کرتے ہیں میں کیا جواب دوں، کوئی معجزہ کس حوالے سے کوئی معجزہ دکھا دے۔ تو فرمایا ابو بکر کیا تمہارے لیے وہ معجزہ کافی نہیں تھا کہ جب تم شام کے قافلے میں جا رہے تھے اور تم نے یہ خواب دیکھا تھا اور تمہیں یہ تعبیر ملی تھی۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور ان کی شان یہ ہے کہ کوئی ایسا صحابی نہیں کہ جس کے والد بھی صحابی ہوں، جو خود بھی صحابی ہوں، جن کے بیٹے وہ بھی صحابی ہوں اور جن کے پوتے وہ بھی صحابی ہوں۔ تو والد ابو قحافہ وہ بھی صحابی، خود ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خود بھی صحابی، بیٹے عبد الرحمن وہ بھی صحابی، اور ان کے آگے بیٹے محمد وہ بھی صحابی۔ اور شان یہ ہے کہ ایسا وہ جو یار غار اس ہما فی الغار
وہ ایسی سنگت ہے کہ وہ ابتدا اس کی کب ہوئی؟ جب پوچھا گیا حضرت ابو بکر صدیق سے، آپ کو معلوم ہے ابو بکر صدیق آقا علیہ السلام کے بچپن کے دوست ہیں، تو پوچھا گیا کہ ابو بکر صدیق تم نے کبھی زمانے جاہلیت میں بھی شرک نہیں کیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو فرمایا جس کا ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو وہ بے شک بیست سے پہلے ہی کیوں نہ ہو، اس کی صحبت کا اثر یہ ہے کہ وہ شرک کیسے کر سکتا ہے؟ وہ سنگت ایسی کہ پھر غار میں بھی اپنے ساتھ رکھا، وہ سنگت ایسی کہ آقا علیہ السلام کی ولادت پیر کے دن ہوئی، اس ابو بکر کی ولادت منگل کے دن ہوئی۔ وہ ایسا صحابی کہ جہاں آقا علیہ السلام مدفون ہیں ان کے ساتھ ہی وہ ساتھی بھی مدفون ہیں۔ وہ ایسا صحابی اور ایسا ساتھی کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاتھ پکڑ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ایک طرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا، ایک طرف حضرت عمر فاروق کا، فرمایا لوگوں یاد رکھو قیامت والے دن جب میں اٹھوں گا تو میرے ساتھ یہ لوگ اسی طرح اٹھیں گے۔ اس وقت بھی اس ساتھی کو اپنے ساتھ رکھا اور ساتھ کا اللہ پاک نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے آقا علیہ السلام کی قبر شق ہوگی جب قیامت آئے گی، تو فرمایا سب سے پہلے حضور کی جو قبر ہے وہ شق ہوگی اور اس کے بعد دوسرا شخص جو ہوگا وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ یہ فیض، یہ صحبت ہے، یہ محبت سکھائی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اگر سیکھنا ہو کہ محبت حضور سے کیسے کی جائے تو ابو بکر سے سیکھنا چاہیے۔ وہ کیسی محبت تھی کہ آقا علیہ السلام معراج کی رات، وہ جو کہا نا الذین یؤمنون بالغیب، ایمان والے وہ ہیں جو بن دیکھے ایمان لاتے ہیں، تو بن دیکھے کا مفہوم سمجھنا ہو تو ابو بکر سے سیکھو کہ معراج کی رات آقا علیہ السلام واپس تشریف لاتے ہیں تو کفار خوش ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آج تو کام ہو گیا، کہ یہ ایسی بات کر رہے ہیں کہ کوئی مانے گا نہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے، کم لوگوں کو معلوم ہے کہ معراج کی صبح بہت سارے مسلمان مرتد ہو گئے تھے۔ آقا علیہ السلام نے یہ چیز بیان کی کہ معراج کے ایک لمحے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی گیا، جو نئے مسلمان ہوئے تھے وہ مرتد ہو گئے تھے، وہ خوش ہو گئے کہ آج ابو بکر صدیق اس کو یہ بات سنائیں گے تو آج وہ بھی حضور سے ہاتھ ہٹا لے گا۔ اور انہوں نے جا کے صبح کا وقت تھا، دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھلا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا بھی کیسے آئے؟ انہوں نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں رات کے ایک لمحے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی گیا اور اس کے بعد پوری کائنات کی سیر کی تو وہ سچ کہے گا۔ فرمایا جس نے بھی کہا جھوٹ کہا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے، فرمایا جب انہوں نے حضور کا ذکر کیا تو فرمایا تم حضور پر جھوٹ بولتے ہو۔ تو پھر انہوں نے بعد میں پوچھا، انہوں نے کہا کہا کس نے ہے؟ انہوں نے کہا وہ جو محمد جن کو تم نبی مانتے ہو انہوں نے کہا ہے۔ سبحان اللہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان حضور پر۔ فرمایا کہ اچھا حضور نے فرمایا انکان قال ھذا لصدق، فرمایا اگر واقعی حضور نے فرمایا ہے تو سچ فرمایا ہے، حضور نے فرمایا تو سچ فرمایا ہے۔ اور اس کے بعد مسجد میں جاتے ہیں، مسجد میں اور آقا علیہ السلام سے پوچھتے جاتے ہیں، حضور بتاتے جاتے ہیں۔ اور اب بھی آقا علیہ السلام وہ جملہ پورا کرتے نہیں تھے تو فرماتے تھے صدقت یا رسول اللہ، فرمایا حضور آپ نے سچ فرمایا۔ اسی لمحے جبرائیل علیہ السلام آئے اور آ کر حضرت جو ابو بکر تھے اس وقت تک ان کو ابو بکر صدیق بنا دیا۔ اس دن ابو بکر کو صدیق کا لقب ملا۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے، کم لوگوں نے سنی، جب آقا علیہ السلام معراج کی رات واپس آ رہے تھے تو آقا علیہ السلام نے خدشہ پیش کیا جبرائیل علیہ السلام کو، جبرائیل میں ہو کے تو جا رہا ہوں لیکن میری قوم جب میں ان کو بتاؤں گا کہ ایک لمحے میں میں یہ کر آیا، یہ دیکھ آیا، تو میری قوم مجھے جھٹلائے گی، میری تصدیق نہیں کرے گی۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ حضور آپ پریشان نہ ہو، آپ کی قوم میں صدیق بھی ہے، آپ کی قوم میں صدیق بھی ہے، آپ پریشان نہ ہو۔ اور وہی ہوا کہ آقا علیہ السلام آئے تو کس طرح ابو بکر صدیق نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کی تصدیق کی، آقا علیہ السلام کی تصدیق کی۔ اور میرے ذہن میں بڑی ہی پیاری حدیث آ رہی ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ما لأحد عندنا ید الا وقد کافینا ما خلا ابا بکر، فرمایا کہ زندگی میں اور میرے اسلام پر، فرمایا جس نے مجھ پر احسان کیا،
جس نے مجھ پر احسان کیا، تو فرمایا میں وصال سے پہلے دنیا میں ظاہری وصال سے پہلے فرمایا کہ ہر کسی کے احسان کا بدلہ دے کر جا رہا ہوں، چاہے میرے اسلام پر کیا، میرے دین پر کیا یا مجھ پر کیا۔ فرمایا کہ جس نے جو احسان مجھ پر کیا، میں وصال سے پہلے ہر کسی کا بدلہ چکا کے جا رہا ہوں۔ ما خلا ابا بکر، ہاں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا کہ اللہ پاک قیامت والے دن یکافئہ اللہ بہ یوم القیامہ، فرمایا اللہ پاک قیامت والے دن ابو بکر کا جو اجر ہے اور جو اس نے مجھ پر احسان کیا، فرمایا اس کا بدلہ اللہ خود عطا کرے۔ وہ بات میں نے جو شروع کی تھی حق سے، حقوق سے، وہ بات کر رہا ہوں کہ اللہ کے حقوق اور رسول کے حقوق، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم پر جو حق ہے، تو وہ تو فرمایا کہ تمہارے اوپر واجب ہے کہ ان کا شکریہ ادا کرو، اور جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر حق ہے، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کے تو عطا کیے، سب کے بدلے دے دیے، سب کے حقوق ادا کر دیے۔ اور ابو بکر صدیق کا ایسا نہیں کہ نہیں کر سکتے تھے، لیکن شان یہ تھی کہ ابو بکر تو نے تو وہ احسان ہم پر اور دین پر کیا ہے کہ اس کا بدلہ میں تجھے رب کے ہاتھ سے دلواؤں۔ تو یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے۔ اور کیا شان ہے کہ غار میں بھی ساتھ رکھا، غار میں بھی ساتھ رکھا، اور ولادت کے بعد بعثت سے پہلے بھی ساتھ تھے، اور قیامت دفن جہاں پہ مدفون ہے وہاں بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہے، اور بعثت جب آخر میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیامت والے دن اٹھیں گے تو اس وقت بھی ساتھ ہوں گے، اس وقت بھی ساتھ ہوں گے۔ تو یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جن سے ہمیں چاہیے کہ وہ جو قرآن کی آیت ہے الذین یؤمنون بالغیب کے بن دیکھے حضور پر ایمان لانا اور بن دیکھے اللہ پر ایمان لانا، وہ سیکھا جائے تو ابو بکر سے سیکھا جائے، سیکھا جائے تو ابو بکر سے سیکھا جائے۔ ہم اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادب اور ان کا شکریہ ادا کرنا اس کی توفیق دے، اور ان کے ذریعے اور ان کے نہج پر جس طرح انہوں نے آقا علیہ السلام سے صحبت کی اور آقا علیہ السلام سے محبت کی، اسی طرز پر ہمیں بھی ان کی خیرات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے کھٹانا صاحب بیان کر رہے تھے کہ 7:30 بجے جماعت ہے تو اختتام کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت جو سنایا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔